راؤن تو مدت سے ملکہ کے قرب کا طلبگار تھا اور فراق کی آگ میں چل رہا تھا۔ آج قرب نصیب ہوا تو خوب دل کے ارمان نکلے، اور ذرا سی دیر میں ان کی کیفیت یہ ہوگی جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ ان کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ، کوئی اجنبیت باقی نہیں رہی تھی۔ تورائی اور راؤن کے تعلقات روز بروز مستحکم ہوتے گئے۔ اس نے راؤن کو اپنی زلف گراگیر کا ایسا اسیر کر لیا کہ اس کا بے دام غلام بن کر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک روز اچانک ملکہ کا منظور نظر بن جائے گا اور زندگی کی سب سے بڑی خواہش پائے تکمیل کو پہنچے گی۔ وہ ہر شب ملکہ تورائی کی خوابگاہ میں موجود ہوتا اور رات بھر کی دل بستگی اور آسودگی کے بعد صبح قذب کے وقت نشے میں سرشار واپس لوٹتا۔ تورائی کو جب اس بات کا پختہ یقین ہو گیا کہ راؤن پوری طرح اس کی مٹھی میں آ چکا ہے اور اس کے ایک اشارے پر زندگی قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، تو اس نے اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا قصد کیا۔ اور ایک رات جب وہ دونوں باہم آغوش راز و نیاز میں مصروف تھے تو تورائی نے کہا، پیارے راؤن، تم بادشاہ کیوں نہیں بن جاتے؟ تمہارے اندر حکمرانوں کی تمام صفات موجود ہیں، ہم تمہارے سر پر تاج دیکھنا چاہتے ہیں۔ راؤن نے تورائی کو بھینچ کر جواب دیا، ملکہ عالیہ آپ کی محبت پر ہزار بادشاہتے قربان ہیں۔ آپ کا قرب وہ بیش بہا دولت ہے کہ میں خود کو بادشاہوں سے زیادہ افضل و اعلیٰ تصور کرتا ہوں۔ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں، تورائی نے سنجیدگی سے کہا، ہماری بات کو مذاق مت سمجھو۔ بجا ارشاد، مگر ماں بدولت کس ملک کے بادشاہ بن سکتے ہیں؟ سلطنت مصر کے۔ آپ کیا فرما رہی ہیں ملکہ عالیہ؟ راؤن بوکھلا کر بولا، ہم نے ٹھیک کہا ہے راؤن، ہم نہیں چاہتے کہ ایک روز ہمارے تعلقات کا بھانڈا پھوٹ جائے، ہم رسوا ہو جائیں اور بادشاہ کا عتاب ہم لوگوں پر نازل ہو۔ تمہیں معلوم ہے فرعون ہماری جان کا خواہاں ہے، وہ رعایا میں ہماری مقبولیت سے خوفزدہ ہو گیا، ہمیں راستے سے ہٹا دینا چاہتا ہے۔ خیر یہ تو اس کا منصوبہ ہے جس کے لیے وہ درپردہ کوشش میں مصروف ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے ہم سے بے وفائی کی اور ہماری پرخلوص محبت کو ٹھکرا کر دوسری عورتوں کی طرف راغب ہوا۔ اس کا دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ جنسی دیوانہ ہے۔ اس نے بے شمار معصوم اور نخیس لڑکیوں کی عصمت لوٹی اور ان کا مستقبل تباہ کر دیا ہے۔ ان میں سے بیشتر نے خودکشی کر لی اور جو زندہ ہیں وہ مردوں سے بدتر۔ ایسے درندہ صفت اور سفاک انسان کو بادشاہت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ راؤن سوچ میں پڑ گیا۔ ملکہ نے بڑے پتے کی بات کہی تھی۔ عیش و نشاط کی کار فرمائیوں میں وہ یہ بات فراموش کر بیٹھا تھا کہ اگر بادشاہ کو ان کے تعلقات کا پتہ چل گیا تو اذیت ناک موت مارے گا۔ وہ اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ کس سوچ میں پڑ گئے؟ تورائی نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یا میں یہ سمجھوں کہ تم جرأت و حوصلہ مندی سے محروم ہو؟ یہ بات نہیں ہے، میں آپ کی خواہش پر پہاڑوں سے ٹکرا سکتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ علم بغاوت کس طرح بلند کیا جائے اور بادشاہ کو معزول کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ ہم پر چھوڑ دو، تورائی کہنے لگی۔ تمہیں بس ہماری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ اسے تم محلاتی سازش کہہ سکتے ہو۔ محل کا تمام عملہ تمہارے حلقہ اثر میں ہے، بادشاہ کا اعتماد بھی حاصل ہے۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ رعایا میں خفیہ بادشاہ کے ظلم و استبداد اور ہماری بے بسی اور مظلومی کا چرچا کرو، یہاں تک کہ لوگوں کے دل فرعون کی نفرت سے لبریز ہو جائیں۔ اس کے بعد میرا سحر کام کرے گا اور تاج شاہی تمہارے سر پر ہوگا۔ اس وقت ہم مذہبی اور قانونی طور پر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے اور ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں رہے گا۔ ملکہ کی گفتگو سن کر راؤن کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے چشم تصور میں خود کو تخت شاہی پر جلوہ آرا دیکھا۔ وہ فطری طور پر ایک جری اور بہادر نوجوان تھا۔ اس نے ملکہ کی تجویز سے نہ صرف اتفاق کیا بلکہ پوری طور پر مجوزہ منصوبے پر عمل پیرا ہو گیا۔ اس کے لیے یہ نہایت دلخوشکن تصور تھا کہ ایک روز سلطنت مصر کا حکمران بنے گا، تورائی اس کی ملکہ ہوگی۔ ادھر فرعون کاہنوں اور سحرکاروں کی شب و روز کی کوششوں سے بہت جلد فن فسوس سازی میں ماہر ہو گیا۔ اس نے ایسی پراسرار قوتیں حاصل کر لیں کہ انگلی کے اشارے سے آگ بھڑکا سکتا تھا اور کسی بھی چیز کی ماہیت تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا تھا۔ اسے تورائی کے سحر کا مقابلہ کرنے میں اب کوئی مشکل درپیش نہیں تھی، بلکہ فسوح میں ملکہ سے کچھ سوا ہو گیا تھا اور اب وہ تورائی کو ختم کرنے کے منصوبے باندھ رہا تھا اور طریقہ کار کا تعین کرنے میں مصروف تھا۔ اسے یاد آیا کہ ملکہ نے ایک مرتبہ اس کا ہاتھ لکڑی کا بنا دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ تورائی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ یہ ملکہ تورائی کی بدنصیبی تھی کہ اس شب راؤن طبیعت کی خرابی کے باعث ملکہ کی خوابگاہ میں نہ پہنچ سکا۔ فرعون آدھی رات کے وقت اپنے کمرے سے نکلا اور آہستگی سے تورائی کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ ملکہ کے محافظوں کو پہلے ہی نشاور مشروب پلا دیا گیا تھا اور وہ بے سدھ پڑے تھے، اس لیے مزاحمت کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ تورائی اپنے چھپر کھٹ پر بے خبر سو رہی تھی۔ فرعون کمال آہستگی سے اس کے قریب پہنچ گیا اور ایک خاص انداز سے کھڑے ہو کر عمل پڑھنے لگا۔ اسی وقت تورائی جاگ اٹھی۔ شاید اس کی پراسرار قوتوں نے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔
مگر اس سے پہلے کہ تورائی سنبھلتی فرعون نے اپنے بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی پر منتر پڑھ کر پھونکا اور دوسرے ہاتھ میں دبے ہوئے نشتر سے اسی انگلی کے سب سے اگلے پورے میں ہلکا سا شگاف لگا دیا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ فرعون کی انگلی سے بہتے ہوئے خون کے 3 قطرے تورائی کے جسم پر گرے اور دوسرے ہی لمحے ملکہ کے منہ سے روشنی کی ایک لکیر نکل کر فضا میں تحلیل ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی تورائی کا جسم لکڑی کا بن کر بے جان اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ فرعون اپنا انتقام لے چکا تھا۔ ملکہ نے اس کا صرف ایک ہاتھ لکڑی کا بنایا تھا، جبکہ فرعون نے اس کا پورا وجود لکڑی کے جسم میں تبدیل کر دیا۔ یہ تمام واقعات اس قدر جلد رونما ہوئے کہ تورائی کوئی مزاحمت نہ کر سکی اور ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ صبح کو فرعون نے ملکہ کی موت کی خبر مشتہر کر دی اور حسب دستور اس کی لکڑی کی لاش پہلے سے تیار شدہ مقبرے میں رکھوا دی۔ رازداری کے خیال سے مقبرے کے اطراف میں ایسی بھول بھلیاں تعمیر کی گئیں کہ اس حجرے تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ جہاں ملکہ تورائی کا تابوت رکھا گیا تھا، تاہم ستونوں کی تعمیر اس ترتیب سے کی گئی کہ ان کے مخصوص شمار کی مدد سے بلا دقت و دشواری مقبرے تک پہنچا جا سکے۔ مگر یہ راز صرف فرعون اور مقبرے کے تعمیر کنندگان کو معلوم تھا، جنہیں بادشاہ نے مقبرے کی تعمیر کے بعد قتل کرا دیا۔ فرعون نے تورائی کی موت کی خبر سنی تو اس پر قیامت گزر گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ فرعون ملکہ کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی جا کر بادشاہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، مگر پھر خیال آیا کہ یہ بات کرینِ مصلحت نہیں ہے۔ تاہم اس نے قسم کھائی کہ جب تک ملکہ تورائی کے خون کا انتقام نہیں لے گا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ تورائی کو جنون کی حد تک چاہتا تھا، بلکہ پوجتا تھا، اور اس کی موت نے فرعون کی دنیا تاریک کر دی تھی۔ ملکہ کی موت کی خبر ملک کے طول و عرض میں پھیلی تو ایک ہنگامہ مچ گیا۔ رائے عامہ بادشاہ کے خلاف ہو گئی۔ فرعون پہلے ہی رعایا میں بادشاہ کے خلاف نفرت اور شکوک و شبہات کے بیچ بو چکا تھا، لہٰذا لوگوں کے ذہنوں میں یہ اندیشے تیزی سے جنم لے رہے تھے کہ ملکہ طبعی موت نہیں مری، بلکہ ظالم بادشاہ نے اسے ختم کر دیا ہے۔ محل میں بھی بے چینی پائی جاتی تھی۔ وہ محل کا عملہ فرعون کی مٹھی میں تھا اور وہ علم بغاوت بلند کر سکتا تھا، لیکن فرعون کے چند بااثر وفادار ایسے تھے جن کی طرف سے مزاحمت کی بھرپور توقع تھی اور بغاوت ناکام ہونے کا اندیشہ تھا۔ فرعون نے سوچا بادشاہ کو اسی طرح ختم کیا جائے جس طرح اس نے ملکہ کو اپنے راستے سے ہٹایا ہے۔ شہر کے کئی سرکردہ افراد جو فرعون کے عتاب اور ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، فرعون کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے اور بادشاہ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ یہ بات ان کے پیش نظر تھی کہ فرعون پراسرار قوتیں حاصل کر چکا ہے اور اسے عام طریقے سے ہلاک کرنا ممکن نہیں۔ آخر یہ طے پایا کہ مشہور فسوس ساز حاذب کے پاس چلا جائے، جو پہلے ہی فرعون کا معتوب ہے اور اپنے دل میں اس کے لیے بے پناہ نفرت رکھتا ہے۔ وہی فرعون کی ہلاکت کا کوئی مؤثر اور کارگر طریقہ بتا سکتا ہے۔ فسوس ساز حاذب فرعون اور اس کے ساتھیوں سے بڑی کرم جوشی اور تپاک سے ملا اور ان کی آمد کا مقصد پوچھا۔ فرعون نے اپنا منصوبہ پیش کیا، جسے سن کر حاذب کی آنکھیں فرط مسرت سے چمکنے لگی۔ وہ بڑے ڈرامائی انداز میں کہنے لگا، مجھے آج ہی کے دن کا انتظار تھا، وقت آن پہنچا ہے، ستارے سچ کہتے ہیں، ان کا حساب غلط نہیں ہوتا۔ حاذب کے مبہم جملے سن کر سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر فرعون نے پوچھا، جناب حاذب، ہم آپ کا مطلب نہیں سمجھے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے 10 برس قبل آج کے دن کی نشاندہی ہو گئی تھی۔ حاذب اسی انداز میں کہنے لگا، اب ظلم کی گھٹا چھٹ جائے گی اور فرعون رنتیف نیست و نابود ہو جائے گا، مگر میں جانتا ہوں وہ بہت بڑا ساحر بن چکا ہے، اسے ہلاک کرنا آسان نہیں، لیکن میں تمہیں ایسی چیز دوں گا جس کا توڑ فرعون کے پاس نہیں، بس وہی شے بادشاہ کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے، اسی کے ذریعے فرعون کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر حاذب اٹھا اور مکان کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کمان کی طرح ہم کھائی ہوئی ایک شمشیر تھی۔ وہ سونے کی تھی اور اس کی آب و تاب نظروں کو خیرہ کیے دے رہی تھی۔ حاذب نے شمشیر فرعون کے ہاتھ میں دی اور کہنے لگا، یہ طلسماتی شمشیر ہی فرعون کا کام تمام کر سکتی ہے۔ جب وہ محو خواب ہو اس کی گردن پر بھرپور وار کرو، دیوتاؤں کے حکم سے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، لیکن یہ خیال رہے کہ کامیابی حاصل ہونے کے بعد اس کی لاش کا ایک ایک عضو علیحدہ کر کے اور الگ الگ صندوقوں میں مقفل کر کے ہر صندوق زمین کی پہنائیوں میں دفن کر دیا جائے، ورنہ اس کی شیطانی روح حشر تک حلقے خدا کے لیے ایک عذاب بنی رہے گی۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے حاذب فسوس ساز کا شکریہ ادا کیا اور اسی شب فرعون سونے کی شمشیر اپنے کپڑوں میں چھپائے فرعون کی خوابگاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ محافظوں اور پہرے داروں کو اس نے پہلے ہی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اندیشہ صرف یہ تھا کہ عین موقع پر فرعون بیدار نہ ہو جائے۔ فرعون نے روشن دان سے جھانک کر دیکھا، فرعون دنیا مافیا سے بے خبر میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ فرعون 3 ساتھیوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں وہی خمدار شمشیر تھی۔ وہ آہستگی سے فرعون کے بستر کے قریب پہنچا اور اسی وقت بادشاہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن
اس سے قبل کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر کرتا، راؤن کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور اس نے پوری قوت سے فرعون کی گردن پر شمشیر کا وار کیا۔ دوسرے ہی لمحے گردن تن سے جدا ہو گئی اور اچھل کر فرش پر جا پڑی۔ بقیہ جسم مخملی بستر پر بری طرح تڑپنے اور اچھلنے لگا۔ اچانک ایک پرہیبت اور لرزہ خیز چیخ کمرے میں گونجی اور در و دیوار گویا لرز کر رہ گئے۔ اس کے بعد راؤن اور اس کے ساتھیوں نے ایسا حیرت ناک اور ہوشربا منظر دیکھا کہ وہ سب حواس باختہ ہو گئے۔ ان کی نظروں کے سامنے فرعون کی کھوپڑی فرش سے اچھل کر فضا میں معلق ہو گئی، پھر بھیانک انداز میں چیختی ہوئی ان کے سروں پر منڈلانے لگی۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ ہولناک آوازیں نکال کر چاروں پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ راؤن بھی حواس کھو بیٹھا تھا، لیکن وہ جلد ہی سنبھل گیا اور شمشیر لہرا کر کھوپڑی کی طرف بڑھا۔ کھوپڑی ایک دم چھت کی طرف چلی گئی اور اب شمشیر کی زد سے بچ بچ کر حملے کرنے لگی۔ راؤن بہت مستعدی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ جس آدمی پر چپٹتی، راؤن بھی اسی طرف لپکتا اور سرعت کے ساتھ فضا میں شمشیر لہرانے لگتا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ کھوپڑی پر ایک بھرپور ضرب لگائے، لیکن کھوپڑی فوراً بلندی پر پہنچ جاتی، جیسے سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہی ہو۔ کئی منٹ تک یہ ہولناک کھیل جاری رہا۔ آخر ایک مرتبہ راؤن کھوپڑی پر وار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شمشیر داہنی آنکھ کے اوپر کاسے سر میں گھس گئی۔ اسی لمحے فرعون کی کھوپڑی سے دل خراش چیخ نکلی، اور اس سے پہلے کہ راؤن دوسرا وار کرتا، وہ چیختی چلاتی فضا میں پرواز کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فرعون کا بقیہ جسم اس وقت تک بے ہوش و حرکت ہو چکا تھا۔ راؤن کے تینوں ساتھی ابھی تک حیرت زدہ تھے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب حالت قدرے درست ہوئی تو ان میں سے ایک خوفزدہ آواز میں کہنے لگا، کس قدر خوفناک منظر تھا، مگر یہ ہوا کیسے؟ میں اس کا سبب جانتا ہوں، راؤن کہنے لگا۔ فرعون نے ملکہ ترائی کو ختم کرنے کے لیے سحر کا علم حاصل کیا تھا اور فسوکاری میں باکمال ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے جو تماشا ہم نے بھی دیکھا ہے اس میں فرعون کی پراسرار قوتوں کا دخل رہا ہو۔ بہرکیف اس وقت ضروری یہ ہے کہ محترم حاضب کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ فوراً پہلے سے تیار شدہ 5 آہنی صندوق منگوائے گئے۔ تب راؤن نے اسی شمشیر سے فرعون کی لاش کے 5 ٹکڑے کیے، ایک ایک صندوق میں دونوں بازو، 2 میں ایک ایک ٹانگ، اور 5ویں صندوق میں باقی دھڑ رکھ کر مضبوط اور وزنی کفل ڈال دیے گئے، اور تمام صندوقوں کو تھیبس کی چٹانوں میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد راؤن فرعون حامس راؤن کے نام سے تخت نشین ہوا، مگر آخری دم تک ملکہ ترائی کی یاد میں تڑپتا رہا۔ فرعون رنتیف کی کھوپڑی آج بھی پہاڑیوں پر منڈلاتی نظر آتی ہے اور چیختی چلاتی رہتی ہے۔ ملکہ ترائی کی روح بھی 3000 برس سے مضطرب و بے قرار ہے اور فرعون رنتیف سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہے۔ وہ اس وقت تک عالم رواح کی طرف پرواز نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کی طبعی موت واقع نہ ہو جائے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کا جسم اپنی اصل اور گوشت پوشت کی حیثیت اختیار نہ کرے اور اپنی عمر کو پہنچ کر حقیقی موت نہ مرے۔ سعید غلام یہ طویل اور حیرت ناک داستان سنا کر خاموش ہو گئے، اور ہمیں یوں لگا جیسے فرعون کے دور سے چھلانگ لگا کر یکلخت 20ویں صدی تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کا انداز بیاں اتنا دلچسپ اور اثر انگیز تھا جیسے ہم خود 3000 سال قبل کے زمانے میں موجود رہے ہوں۔ اس داستان کا ایک ایک واقعہ اور ایک ایک منظر ہماری نظروں کے سامنے سے گزر رہا ہو۔ بس کافی دیر ہم پر داستان کا تاثر قائم رہا۔ پھر میں نے پوچھا، جناب سعید، آپ کا مطلب ہے کہ شعلے برساتی ہوئی وہ کھوپڑی فرعون رنتیف کی ہے اور تابوت میں ملکہ ترائی کی سحر زدہ لاش موجود ہے؟ میرے علم اور معلومات کے مطابق اصل واقعہ یہی ہے، سعید غلام نے جواب دیا۔ شیائی نے پوچھا، آپ نے ان بے شمار ہاتھوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جنہیں مقبرے کے اندر ہم نے کھوپڑی کے تعاقب میں دیکھا تھا اور جو فرعون کی کھوپڑی کو تابوت تک پہنچنے سے روک رہے تھے؟ سعید غلام نے جواب دیا، وہ ہاتھ ان مظلوم عورتوں اور ستم رسیدہ لڑکیوں کے ہیں، فرعون وقتاً فوقتاً جن کی عصمتیں لوٹتا رہا، جو جبریہ اس کے بستر کی زینت بنا دی گئیں اور جنہیں ظالم بادشاہ نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ ان کی روحیں بھی فرعون سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہیں اور ابھی تک بھٹک رہی ہیں۔ لیکن جناب سعید، ملکہ ترائی سے ان ہاتھوں کا کیا تعلق ہے؟ ملکہ ترائی سارا ہونے کے باوجود ایک پرخلوص اور رحم دل عورت تھی۔ اس نے عورتوں کے جائز حقوق اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا، یہاں تک کہ اس نے فرعون کو مجبور کیا کہ رعایا کی عزت و نمود سے کھیلنا ترک کر دے اور جنسی دیوانگی سے باز آ جائے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاتھ ترائی کے تابوت کی حفاظت کر رہے ہیں، فرعون کے قہر و غضب سے اسے بچائے ہوئے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ فرعون کی کھوپڑی ابھی تک ملکہ ترائی کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے۔ اس ضمن میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، بزرگ نے جواب دیا۔ ممکن ہے فرعون رنتیف ملکہ سے مزید انتقام لینا چاہتا ہو، یا اس کی کھوپڑی اپنے بقیہ جسم کی تلاش میں ہو جو 5 صندوقوں میں مقفل زمین میں دفن ہے، اور ان کے حصول میں
کسی طور تورائی کی ذات کو دخل ہو، جس کے نتیجے میں فرعون کی روح تورائی کو زندہ کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہو۔ ویسے میرے خیال میں اس کی روح تورائی کے جسم پر قبضہ کرنے کی خواہش مند ہے۔ ملکہ تورائی کی موت چونکہ طبعی نہیں تھی اور اس کی زندگی کا بیشتر حصہ ہنوز باقی ہے، چنانچہ رندیپ کی روح اسے دوبارہ گوشت پوست کا بنا کر جسم پر قابض ہونے کی خواہش مند ہے، تاکہ تورائی کی روح کو اپنا جسم حاصل کرنے سے باز رکھے اور خود اس کے جسم میں داخل ہو کر 20ویں صدی کی زندگی کا لطف اٹھائے۔ جناب سعید، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر ملکہ کا جسم اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے تو خود اس کی روح اپنے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرے، ایسا بھی ممکن ہے۔ بہرحال یہ سب کیا سرائیاں ہیں، حقیقت کیا ہے اس سلسلے میں کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے پرتشکر لہجے میں کہا، ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ کے ذریعے ہماری معلومات میں گراں قدر اضافہ ہوا، لیکن ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے، آپ کے خیال میں وہ بالکل درست اور حقیقت پر مبنی ہے؟ بزرگ چند لمحے خاموش رہ کر بولے، میں نے یہ تمام واقعات تحقیق و تجربات کے دوران قدیم اور مستند کتابوں میں پڑھے ہیں، جو آپ کو لفظ بلفظ سنائے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کتابیں من گھڑنٹ ہیں یا ان میں حقیقت بیان کی گئی ہے۔ جہاں تک کتابوں کے جھوٹا اور سچا ہونے کا تعلق ہے تو سچی کتابیں صرف وہی ہیں جو خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہیں اور جنہیں آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے، جیسے قرآن الحکیم، انجیل، زبور، توریت اور دیگر مقدس صحیفے۔ باقی کسی پر مہر صداقت ثبت نہیں کی جا سکتی، تاہم آثار و قرائن اور تحقیق و تجربے کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان واقعات میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہے۔ اور اب جبکہ آپ حضرات نے ایک پر اسرار کھوپڑی، تابوت اور تابوت میں کاٹ کی ممی کا ذکر کیا ہے تو واقعات کی کڑیاں ملتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، اور اگر لفظ بلفظ نہیں تو ان میں بہرحال حقیقت کا کچھ نہ کچھ گمان ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے میرے دل میں بھی اشتیاق پیدا کر دیا ہے۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو اپنے علم اور معلومات کی تصدیق کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں اور اپنی آنکھوں سے تمام واقعات کا مشاہدہ کروں۔ بصر و چشم، چیائی نے خندہ پیشانی سے کہا، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ سعید غلام نے شفقت سے چیائی کی کمر پر تھپکی دی۔ اس کے بعد کچھ دیر مزید گفتگو ہوتی رہی اور پھر ہم سب پڑاؤ کی سمت روانہ ہو گئے۔ میں نے راستے میں پوچھا، جناب سعید، فرعون رنتیب کی کھوپڑی کو کس طرح زیر کیا جا سکتا ہے؟ یہ آسان کام نہیں ہے، انہوں نے جواب دیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 صندوق برآمد کیے جائیں جن میں فرعون کے دیگر اعضاء دفن ہیں، پھر ان تمام اعضاء کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی جائے۔ ایسا کرنے سے کھوپڑی کی پراسرار قوتیں زائل ہو جائیں گی اور وہ زمین پر گر پڑے گی۔ اس وقت اسے بھی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ واقعی یہ تو مشکل کام ہے، میں نے مایوسی سے کہا۔ نہ معلوم وہ صندوق کہاں کہاں اور کتنی گہرائی میں دفن ہے، ان کی تلاش میں تو ایک عمر بیت سکتی ہے۔ ویسے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں؟ سعید غلام چند ثانیہ خاموش رہ کر بولے، نوجوانوں، اس کے علاوہ اور بھی ایک طریقہ ہے جو سب سے زیادہ مؤثر اور کارگر ہے۔ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید اس کائنات کی سب سے عظیم قوت ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس سے برتر کوئی نہیں۔ قرآنی آیات میں وہ تاثیر ہے کہ کھوپڑی تو کھوپڑی، پہاڑ بھی اپنی جگہ پر حرکت کرنے لگے، لیکن اس کے لیے آدمی کا بعمل، نیک، صالحہ اور متقی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح گفتگو کرتے ہوئے ہم پڑاؤ پر پہنچ گئے۔ اچانک مجھے کچھ تبدیلی سی محسوس ہوئی۔ میں نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ ساربان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا جسے ہم نگرانی کی غرض سے وہاں چھوڑ گئے تھے، اور جب میری نظر تابوت پر پڑی تو دل دھک سے ہو گیا۔ تابوت کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا گویا کچھ دیر قبل یہاں کوئی خاص حادثہ رونما ہوا ہے۔ چیائی بھی حیران نظروں سے تابوت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم لپک کر قریب پہنچے اور یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئے کہ تابوت خالی ہے۔ یہ کیا؟ چیائی متغیر لہجے میں بولا، کاٹ کی ممی کہاں چلی گئی؟ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کچھ فاصلے پر کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ ہم تیزی سے وہاں پہنچے اور یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ساربان کمر تک ریت میں دھنسا ہوا تھا اور نیم بے ہوشی کے عالم میں کرختے ہوئے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ ہم نے جلد ریت ہٹا کر اسے باہر نکالا، اس کے چہرے پر پانی کے چھپٹے مارے۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ چیائی نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ کیا ہوا؟ تم ریت میں کیسے دھنس گئے اور ممی کہاں گئی؟ ساربان نے پانی کے چند گھونٹ پیے، جب حلق تر ہوا تو نئی آواز میں کہنے لگا، یا شیخ، طوفان، ریت کا زبردست طوفان۔ ریت کا طوفان؟ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ اس علاقے میں کوئی طوفان نہیں آیا، تم نے شاید کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ یا شیخ، وہ خواب نہیں تھا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ وہ بہت ہولناک طوفان تھا اور عجیب زناٹے دار آواز کے ساتھ نازل ہوا تھا۔ زبردست تھپیڑے مجھے اٹھا کر پٹخے دے رہے تھے۔ میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور ایک زبردست تھپیڑے سے دور جا گرا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ ممی کہاں چلی گئی۔ میں اور چیائی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اگر طوفان آیا ہوتا تو پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیتا
اور ہم لوگ بھی اس کی زد میں آتے۔ صرف اس مختصر سی جگہ پر ایک زبردست طوفان کا آنا تعجب خیز تھا، مگر ساربان بھی سچا معلوم ہوتا تھا۔ اس موقع پر عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ سعید غلام اس دوران بالکل خاموش رہے تھے اور شاید اپنے طور پر واقعات کا جائزہ لے رہے تھے۔ آخر وہ کہنے لگے، میرے خیال میں فرعون کی کھوپڑی یا اس کی روح طوفان پیدا کر کے ترائی کی لاش کو اسی مقبرے میں لے گئی ہے۔ ہمیں جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی پراسرار قوتوں سے ممی کو اصل حالت میں واپس لا کر اس کے جسم پر قابض ہو گئی تو یہ بہت برا ہوگا۔ شاہی نے فوراً کہا، جناب سعید، اتنی جلدی احرام تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے؟ ہمیں اس مقبرے کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے کئی ہفتے گزر گئے تھے۔ ہو سکتا ہے فرعون کی روح ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ نہیں میرے بچے، تم لوگ مقبرے کی بھول بھلائیوں میں کھو گئے تھے۔ اگر تمہیں ستونوں کا شمار اور ان کی ترتیب معلوم ہوتی تو چند گھنٹوں میں منزل مقصود تک پہنچ جاتے۔ مجھے ستونوں کی ترتیب کا مکمل حساب معلوم ہے، ہر چند کہ میں اس مقبرے میں کبھی نہیں گیا، مگر تمام راستے میرے ذہن میں روشن ہیں۔ میں اسی مقبرے کا نقشہ اہم کتابوں میں دیکھ چکا ہوں۔ ہمارے لیے سعید غلام کی رائے سے اختلاف کی گنجائش نہیں تھی، بلکہ یہ خوش قسمتی کی بات تھی کہ خلاف توقع ان کی رہنمائی حاصل ہو گئی۔ چنانچہ ہم ان کی میت میں اسی وقت احرام کی جانب روانہ ہو گئے، اور جب سرنگ میں داخل ہوئے تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ سعید غلام نے جو کہا تھا اس میں دروغ گوئی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ وہ ستونوں کا شمار رکھتے ہوئے بھول بھلائیوں میں اس انداز سے چل رہے تھے گویا یہ راستے ان کے جانے پہچانے ہوں۔ ہم لوگ اس سے قبل تقریباً 1.5 ہفتے میں مقبرے میں پہنچے تھے، مگر بزرگ کی قیادت میں بہت جلد احرام کے اس آخری اور پھاٹک نما دروازے پر پہنچ کے جہاں ملکہ ترائی کا تابوت رکھا ہوا تھا۔ جب ہم تینوں حجرے کے قریب پہنچے تو ایک حیران کن اور تخیر خیز منظر ہماری نگاہوں کے سامنے تھا۔ ملکہ ترائی کی ممی فرش پر بے حس و حرکت پڑی تھی اور گوشت پوست کی معلوم ہوتی تھی۔ شاید فرعون کی روح کی پراسرار قوتوں کی بدولت وہ اصل حالت میں واپس آ گئی تھی۔ ممی حجرے میں تنہا نہیں تھی، بلکہ فرعون کی کریہ المنظر کھوپڑی بھی وہیں موجود تھی۔ اس وقت اسے شعلے نہیں نکل رہے تھے، مگر وہ غضبناک انداز میں ممی پر منڈلا رہی تھی، اور حسب سابق بے شمار انسانی ہاتھ اسے ممی تک پہنچنے سے روک رہے تھے۔ اس وقت سعید غلام کی بیان کردہ داستان کی مزید تصدیق ہو گئی۔ کاسہ سر میں کسی قدر دائیں جانب ایک گہرا شگاف نظر آ رہا تھا، جو یقیناً راؤن کی تلوار کا گھاؤ تھا۔ کھوپڑی اس جگہ سے چٹکی ہوئی تھی، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جب ممی اصل حالت میں واپس آ گئی ہے تو خود اس کی روح اپنے کالم میں داخل کیوں نہیں ہو جاتی۔ اس بات کا سعید غلام نے یہ جواب دیا کہ ہو سکتا ہے پھر ان کی شیطانی قوتوں نے ترائی کی روح کو اس جگہ پہنچنے سے روک دیا ہو۔ کھوپڑی اور پراسرار ہاتھ ابھی تک برسرے پیکار تھے۔ کھوپڑی بار بار غیظ و غضب کے عالم میں ممی پر چھپٹ رہی تھی، اور وہ انسانی ہاتھ اس کا راستہ روک لیتے تھے۔ یکا یک کھوپڑی کے منہ سے ایک قہر آلود چیخ نکلی اور دوسرے ہی لمحے وہ مجھ پر چھپٹ پڑی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری شارک میں تیز اور نوکیلے دانت گڑ گئے ہوں۔ کھوپڑی میرے سینے کے قریب چمٹی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ اگر سعید غلام اس وقت وہاں موجود نہ ہوتے تو شاید وہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہوتا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے کھوپڑی پر ہاتھ مارا اور وہ جیسے غراتی ہوئی اوپر کی طرف چلی گئی، اور پھر بار بار چیخ کر ہم لوگوں پر حملہ ور ہونے لگی۔ سعید غلام کو کھوپڑی کی اس حرکت پر جلال آ گیا تھا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ وہ بلند آواز سے قرآنی آیات کا ورد کرنے لگے۔ کھوپڑی اب سعید غلام کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور بڑھ بڑھ کر ان پر حملے کرنے لگی، لیکن قریب آتے ہی بھیانک آواز میں چیختی ہوئی اوپر کی طرف چلی جاتی تھی۔ سعید غلام تیزی سے قرآنی آیات پڑھ رہے تھے اور کھوپڑی مغلوب نظر آنے لگی تھی۔ اسی لمحے انہوں نے جیب سے ایک مصری سکہ نکالا اور قرآنی آیات اس پر پڑھ کر کھوپڑی پر کھینچ مارا۔ بزرگ کا نشانہ بہت صحیح تھا۔ سکہ کھوپڑی کی پیشانی پر لگا اور وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح نیچے آئی۔ سکہ جس وقت اس کی پیشانی پر لگا تھا وہ ممی کے عین اوپر تھی اور کربناک آوازیں نکالتی ہوئی اس کے اوپر ہی آن گری تھی۔ اور پھر ہماری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کھوپڑی کے بے جان ہوتے ہی کسی جانب سے روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی اور ممی کے گرد عجیب انداز میں تیرنے لگی، اور ذرا دیر بعد ممی کی ناک کے نتنوں میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یکا یک ہم تینوں اچھل کر پیچھے ہٹ گئے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو یقیناً ہمارے کپڑوں میں آگ لگ جاتی۔ اب ہم ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے۔ دراصل کھوپڑی ممی کے جسم پر گری تھی، اور جو ہی کھوپڑی اور ممی ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، ممی سے آگ کے غضبناک شعلے بلند ہوئے تھے اور انہوں نے کھوپڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کیونکہ کھوپڑی ممی کی ٹانگوں پر گری تھی، اس لیے آگ کے شعلے وہیں سے بھڑکنا شروع ہوئے تھے۔ کھوپڑی کے منہ سے دردناک چیخیں نکل رہی تھی اور وہ اچھل اچھل کر آگ کی زد سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بے شمار انسانی ہاتھ اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے کھوپڑی کو نوچنے کھسوٹنے لگتے اور دوبارہ آگ میں دھکیل دیتے تھے۔
کافی دیر یہ عجیب و غریب تماشا جاری رہا۔ کھوپڑی اچھلتی مگر پراسرار ہاتھ اسے آگ میں دھکیل دھکیل دیتے۔ آخرکار کھوپڑی کی مدافعت مان پڑنے لگی۔ اس نے اچھلنا کودنا بند کر دیا اور اب وہ سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح دھڑا دھڑ جل رہی تھی اور اس کے منہ سے کراہٹ کی اذیت ناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ آگ اب ممی کے سینے تک پہنچ چکی تھی۔ اس کا جل کر راکھ ہو جانا یقینی امر تھا۔ ہمیں اس بات کا بےحد قلق تھا کہ ہماری محنت رائے گاں گئی۔ وقتاً ہی میں اچھل پڑا۔ جلتی ہوئی ممی میں ہلکی ہلکی حرکت پیدا ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی گردن تن گئی، تھوڑی اوپر کو اٹھی اور چہرے پر زندگی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کچھ دیر بعد ممی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں، جن میں آگ کی شدت اور تکلیف کی بجائے سکون اور طمانینت تھی۔ اس نے نیمواں نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ وہ شعلوں میں گری ہوئی تھی۔ آگ اس کی گردن تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے پہلو میں پڑی ہوئی خبیث کھوپڑی چٹک چٹک کر جل رہی تھی۔ اس وقت 3 ہاتھ کھوپڑی کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور اپنے خطرناک ناخنوں سے اسے نوچ کھسوٹ رہے تھے۔ یکایک ممی کے لب کھلے اور خوبصورت دانت سفید ہنسوں کی کتار کی شکل میں نظر آنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے حجرے میں سرگوشی کی آواز گونجنے لگی۔ یہ آواز بلا شبہ ممی کے ہونٹوں سے ابھر رہی تھی اور سعید غلام کے مطابق وہ کہہ رہی تھی، شکریہ 20ویں صدی کے لوگوں کہ تم نے مجھے ایک عذاب سے نجات دلائی اور سکون بخشا اور مجھے اپنے دشمن سے انتقام لینے میں مدد دی۔ میں نے اسے بھسم کر دیا ہے اور خود بھی جل رہی ہوں کہ یہ چند لمحوں کی عارضی زندگی ہے۔ اب میری بھٹکی ہوئی روح کو سکون مل گیا ہے۔ اب میں اطمینان کے ساتھ عالم ارواح کی طرف پرواز کر جاؤں گی کہ ہر روح کا اصل مقام وہی ہے۔ خدا حافظ 20ویں صدی کے عظیم لوگ۔ ان الفاظ کے اختتام پر ممی کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے منہ سے روشنی کی وہی لکیر نکل کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ پھر ان کی کھوپڑی اس وقت تک جل کر راکھ ہو چکی۔ ملکہ تورائی کی ممی بھی اب پوری طرح شعلوں کی لپیٹ میں تھی اور جب آگ سرد ہوئی تو اس جگہ راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں تھا اور ہم ویران مقبرے میں حیران و ششدر اور افسردہ اور غمگین کھڑے تھے۔